کچھ ہی دن ہوتے ہیں انسانوں کے پاس، یہ بہت چھوٹی سی زندگی ہے جیسے ہماری. تو ہمیں نہیں پتہ کہ آج اگر ہم ہیں، کیا پتہ ہم اگلے پل نہ ہوں، کیا پتہ ہم اگلے سال نہ ہوں. تو اسی لیے یہ جو ہمیں دن دیے جاتے ہیں، تھوڑے سے دن دیے جاتے ہیں اپنی زندگی میں کہ عبادت کر لو اور اعمال اچھے کر لو اور نعمتیں اکٹھی کر لو، نیکیاں اکٹھی کر لو. اگر ہماری برائیوں کا وزن جو ہے بہت زیادہ بھاری ہوگا تو ہماری نیکیاں تو دکھیں گی نہیں اللہ کو. اسی لیے ہمیں کچھ دن اللہ پاک ایسے دیتے ہیں کہ اپنی مغفرت فرما لو. عید کے بعد جو رمضان، جیسے رمضانوں کے جو روزے ہوتے ہیں، روزوں کی عبادت اور پھر تاک راتوں کی عبادت کے بعد اللہ پاک ہمیں یہ 10 دن اور دیتے ہیں کہ اے بندے تو اپنی مغفرت کروا لے، اے بندے تو معافی مانگ لے مجھ سے اپنے گناہوں کی. دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو کیا ہم ان کو یاد رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے دماغوں میں وہ رہتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنی ہی زندگی میں بزی ہیں. جب ہم کسی کو یاد نہیں کرتے، جب ہم کسی کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے تو ہمیں کوئی کیسے یاد رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ زندگی ہی ایسی ہے کہ لوگ اپنی اپنی الجھنوں میں الجھ جاتے ہیں اور مرنے والوں کا افسوس بس جب تک کرتے ہیں جب تک وہ ان کے سامنے ہو. جیسے ہی لوگ اس کو وہاں سے لے کے جاتے ہیں، لوگ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو یہ تو مرنے والی کی حیثیت ہے، یہ تو ہماری حیثیت ہے اور ہماری اوقات ہے کہ ہم موت کے بعد ہمیں لوگ بھول جاتے ہیں، جیسے ہم لوگوں کو بھول گئے. کبھی کبھار یاد کر لینا، کسی اچھی محفل میں یاد کر لینا، کسی بری محفل میں یاد کر لینا، یہ یاد کرنا نہیں ہوتا ہے. اور اگر وہ یاد بھی کر لیں گے تو کیا کر لیں گے. اسی لیے اپنے لیے اعمال خود ایسے بنا کے لے کے جانا چاہیے دنیا سے کہ ہمیں کسی کے پاس ٹائم ہے نہیں ہے تو ہمارے لیے کون مغفرت کی دعا کرے گا. آج کل کوئی ہم سے ملتا ہے یا ہم کسی سے ملتے ہیں؟ نہیں نا. تو مرنے کے بعد کون ہماری قبر پہ آئے گا؟ مرنے کے بعد کون ہمیں پوچھے گا؟ کوئی نہیں کرتا. اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے تجھے ایسے دن دیے جاتے ہیں جس میں تم اپنی توبہ کرو، اپنے اعمالوں کو، نیکیوں کو بڑھا لو. دیکھیں 10 دن جو ذوالحجہ کے ہوتے ہیں، 10 دن، اس 10 دن میں جو ایک رات کا اگر ہم جاگتے ہیں، ایک رات اگر ہم عبادت کرتے ہیں، جیسے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہم عبادت میں لگتے ہیں، تہجد تک نماز پڑھتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں، پوری رات قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ پاک اس ایک رات کا ثواب دے رہے ہیں شب قدر کی رات کے برابر. اور اللہ پاک نے صبح کی اور رات کی قسم بھی اٹھائی ہے. جو ذوالحجہ کی پہلی صبح جو ہوتی ہے اس کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے قرآن مجید میں، سورہ فجر میں. تو اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک رات کا ثواب میں تمہیں دوں گا شب قدر کی رات کے برابر. اب شب قدر کی رات وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، وہ رمضان میں ایک بار آتی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور ہمیں اس ایک رات کا ثواب مل رہا ہے شب قدر کے برابر. تو اسی لیے ہمیں یہی کرنا ہے کہ 10 دن ہمیں عبادت کرنی ہے ریگولر. ویسے تو ہم زندگی میں بہت زیادہ بزی رہتے ہیں، سونا، نیندیں پوری کرنا، ساری چیزیں ہوتی رہیں گی، کیوں نہ اپنے لیے نیکیوں کو اکٹھا کر لیا جائے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس 10 دن میں جو انسان روزے رکھے گا، 9 ذوالحجہ کا روزہ تو لازمی رکھنا چاہیے، لیکن یہ جو 10 دن ہیں اس میں بھی اگر روزہ رکھا جائے گا تو پچھلے جو ایک سال کے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور جو اگلے سال کے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے. دیکھیں ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں اور ہم اٹھتے بیٹھتے گناہ کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ پاک کون سی ادا کو ہماری پسند کر لیں، کون سی بات کو اللہ پاک ہماری پسند کر لیں. اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں اللہ کی باتوں کو. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی جنت نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے، کوئی اللہ پاک زندہ نہیں کریں گے، یہ سب خیالی پلاؤ ہے. نہیں، اللہ پاک جب قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تمہیں جنت ملے گی تو جنت بھی ملے گی اور عذاب ملے گا تو عذاب بھی ملے گا. دیکھیں عذاب بہت بہت سخت ہے. اللہ پاک ہمارے ایک دانت کو بھی نا اتنا بڑا پہاڑ جتنا بنا دیں گے، اور سارے دانت ہمارے جو ہوں گے وہ پہاڑوں جتنے ہوں گے، اور ہمارا جسم اتنا موٹا، ہمارے جسم پہ کھال ہوگی کہ وہ جلتی رہے گی، اور ہمیں اللہ پاک اتنا بڑا بنا دیں گے کہ ہمیں ہر وقت تکلیف زیادہ سے زیادہ محسوس ہو. ہم اتنے سے نہیں ہوں گے جتنے ابھی ہیں، ہم بہت بڑے ہو جائیں گے جب ہمیں عذاب دیا جا رہا ہوگا. اللہ پاک کا عذاب بھی بہت سخت ہے. تو کیوں نہ ہم ان راتوں کا فائدہ اٹھائیں. اللہ پاک نے ہی تو ہمیں کہا ہے، اور اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے یہ دن ذوالحجہ کے. اللہ پاک 10 دن، اللہ پاک کو سب عام ٹائم میں جو ہم عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وہ تو اللہ کو اچھے ہی لگتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب مجھے جو دن ہے نا وہ یہ ہیں.
تو اس میں تم مجھ سے معافیاں مانگ لو، تم نیک کام کر لو، تم روزے رکھ لو، تم دوسروں کی مدد کر لو، تم صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہو بہت زیادہ، اور اپنی باتوں سے کسی کو تکلیف نہ دو، دوسروں کے کام آؤ۔ دیکھیں، ہم ضروری نہیں کہ ہم صرف عبادت کو ہی فوکس کریں، عبادت بھی ہمیں کرنی ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی نظر میں عبادت ہیں۔ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ بھی عبادت ہے، دوسرے کی مدد کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اکٹھا کرتے رہو۔ اس 10 دن میں اپنے آپ کو بدلنے کی پوری کوشش کرو، کیونکہ ہم رمضان کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو ہمیں اللہ پاک یاد دلا رہے ہیں کہ دوبارہ سے تمہیں یہ 10 دن دیے جا رہے ہیں، اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور اتنا کوئی خاص بہت مشکل عمل نہیں ہے۔ اللہ پاک جتنا ہمیں ثواب دیں گے قرآن مجید پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کا، تہجد کی نمازیں پڑھنے کا، تو اور روزے رکھنے کا۔ دیکھیں، روزے اگر ہم رکھ لیں گے تو ہم پچھلے نوافل جو نفلی روزے ہیں ہم وہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس کی بھی نیت کر سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم یہ والے روزے بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ عید الحجہ کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ 10 روزے رکھنے کا ہمیں، اگر ہم 10 روزے بھی رکھ لیں گے تو کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اب ثواب رہی بات ثواب کی، کیا پتہ اللہ کو یہی ادا پسند آ جائے کہ میرا بندہ مجھے کس طرح سے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد تو ہم اگر بار بار معافی بھی مانگیں گے اللہ سے تو اللہ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے اپنے اعمال ایسے اچھے بنا لینا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں۔